گزشتہ جمعہ چند باتیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے حوالہ سے عرض کی تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت بلند و بالا ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور ہمارے لیے یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ہمارا پیغمبر بنایا ہے۔ وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے۔ یہ بات قرآن مقدس فرماتا ہے، پارہ نمبر 18 آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون، کہ مومن لوگ کامیاب۔ اور فرمایا کہ مسلمان کی مثال تو اس اونٹ کی طرح ہے کہ جس کو اس کے مالک نے نکیل ڈالی ہوتی ہے۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے نبی اور اپنے اللہ کے طریقوں پہ چلے، اپنی مرضی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی۔ یہی مومن کا مفہوم ہے اور یہی مومن کا معنی ہے۔ اور اگر اپنی مرضی کرے تو باغی ہے، مجرم ہے، گنہگار ہے، اور اگر اپنی مرضی ختم کر کے اللہ اور اپنے حبیب کی مرضی کو اپنائے گا، یہ مومن ہے، مسلمان ہے، ایماندار ہے، اللہ کو پیارا ہے، اللہ کے نبی کو پیارا ہے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے دنیا کائنات میں اپنا گھر خانہ کعبہ اس کی تعمیر کروائی، اور خانہ کعبہ کے بعد اس دنیا کائنات میں جو دوسری مسجد بنائی گئی وہ مسجد اقصی ہے، اور دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مگر سب سے پہلے جو دنیا میں گھر بنایا گیا، کوئی ایک چھوٹا سا بھی مکان نہیں تھا۔ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ مسجد حرام تھی، بیت اللہ تھا، اور پھر اس کے بعد مسجد اقصی کو بنایا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا باعث اجر ہے۔ نمبر 1 مسجد حرام، نمبر 2 مسجد اقصی، نمبر 3 و مسجدی، میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ دجال 40 دن اس دنیا کائنات میں رہے گا اور پوری دنیا کا چکر کاٹے گا، 2 شہروں میں نہیں جا سکے گا اور 4 جگہوں پر نہیں جا سکے گا۔
ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر، چوتھا دن عام روٹین کے مطابق 12 گھنٹے کی رات اور 12 گھنٹے کا دن۔ تو 40 دن اس کا ٹوٹل عرصہ ہوگا۔ 40 دن جب پورے ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اس کو قتل فرمائیں گے۔ فرمایا کہ 2 شہروں میں نہیں داخل ہو سکے گا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں۔ مکہ میں بھی فرشتوں کا پہرا ہے اور مدینے میں بھی فرشتوں کا پہرا جائے گا، لیکن وہ اس کو بھگا دے گا۔ یہ تو 2 ایسے شہر ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ گدھے پہ سوار ہوگا، بادلوں کی طرح سفر کرے گا، اور جس گدھے پہ سوار ہوگا اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ، اور ایک دن میں پوری دنیا کا چکر کاٹ دے گا۔ باقی 39 دن وہ گڑبڑ کرے گا، خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ کمزور ایمان والے، اللہ اکبر، یہودی اس کا ساتھ دیں گے۔ کچھ وقت کے لیے اللہ پاک آزمائش کے طور پر اس کو کچھ طاقت دے دیں گے۔ وہ زمین سے کہے گا تو مردہ زندہ ہو جائیں گے، بادل کو کہے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ قیامت کا جو قریب ہے، وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت نے ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا، میں نے سب سے زیادہ ڈرایا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ ٹوٹل یہودی اس کے ساتھ چلیں گے۔ آج اتنی تیاری ہو رہی ہے، وہ دجال کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، خدا مانتے ہیں، بڑا لیڈر مانتے ہیں۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ دجال آئے گا، ہم مسلمانوں کے خلاف لڑائی کریں گے۔ یہودی اور عیسائی دجال کے انتظار میں ہیں، مسلمان حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے انتظار میں۔ ہمارے جو قائد بنیں گے، ہمارے جو سپہ سالار بنیں گے، وہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان اور آپ کی وفات پاک کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، ہم ان کی قیادت میں انشاءاللہ جہاد کریں گے۔ فرمایا کہ جو اس جنگ میں شریک ہو گیا، پاک پیغمبر نے فرمایا وہ کنفرم جنتی ہے۔ اگر تمہارے زمانے میں وہ جنگ لگ جائے، فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان پیچھے نہ ہٹے، اس جنگ میں حصہ لے، موت نے تو آنا ہی آنا ہے، گھر میں بیٹھے گا تو موت بھی آئے گی، اگر اس جنگ میں شریک ہو گیا تو کنفرم جنتی ہے۔ آج جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جو حالات بن رہے ہیں، تو یہ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دجال پوری دنیا کے چکر کاٹے گا، 2 جگہوں پہ نہیں جائے گا، 2 شہروں میں نہیں جائے گا، اور 4 جگہوں پہ نہیں جائے گا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوگا، نمبر 2 مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، نمبر 3 مسجد اقصی میں داخل نہیں ہوگا، نمبر 4 طور سینا پہ داخل نہیں ہوگا جہاں حضرت موسیٰ اللہ سے گپ شپ کیا۔ ان 4 مقامات پر دجال داخل نہیں۔ تو یہ سب فضائل ہیں بیت المقدس میں، اور اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو شروع سے ہی جو شام کی سرزمین ہے، فلسطین کا علاقہ ہے، ایک تو وہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور نمبر 2 وہ جہاد کی سرزمین ہے۔ شروع سے ہی وہاں جہاد چلا آ رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہیں تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی ملک شام میں ہی ان کو دفن کیا جائے گا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام
پارہ نمبر 2 پہلا رکوع ہمارا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا. جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہودی کا نام آتے تھے. کلمہ اپنا ہے، قرآن اپنا ہے، اسلام اپنا ہے، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہو بھائی. ظہر کی نماز ہے، یاسر کی نماز ہے، پاک پیغمبر کے دل میں بات آتی ہے. یہودی تانا مارتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ قبلہ بھی اپنا دے دے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے میرے پیغمبر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ پر بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. فلنولينك قبلة ترضاها. ہم آپ کو اس قبلہ پر پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں. لہذا دوران نماز 2 رکعتیں حضور پڑھا چکے ہیں. دوران نماز حضور علیہ السلام نے بیت المقدس سے اپنا چہرہ انور ہٹا کر قبلہ کی طرف کر لیا. آج بھی اللہ پاک آپ کو لے جائے تو مسجد قبلتین آج بھی موجود ہے. قربان جائے اللہ کے احکامات پر بھی. سبحان اللہ. تو دائیں بائیں دیکھے گا، میں دیکھوں گا، نماز ٹوٹ جائے گی. پیغمبر ہٹ جائے تو نماز نہیں مانتے گی. کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اب ہم چہرہ بدل رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے نماز ٹوٹ جائے. نہیں، نماز تب ٹوٹتی ہے جب نبی کے خلاف کام کیا جائے، جب نبی کے ماتحت کام کیا جائے، وہ عین عبادت بن جاتی ہے. فرمایا کہ اب تمہاری نماز نہیں ٹوٹے گی، قبلہ آ گیا. تو ہمارا قبلہ اول بھی بیت المقدس ہے. اس اعتبار سے بھی بیت المقدس کو ایک مقام حاصل ہے، ایک شرف حاصل. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بیت المقدس میں ایک نماز پڑھتا ہے 250 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام جب دوبارہ مسجد اقصی کی تعمیر مکمل کر لی تو آپ نے دعا فرمائی ہے. جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حرم پاک کو بنایا، اگرچہ پہلی مرتبہ نہیں بنایا، سب سے پہلے ملائکہ نے بنایا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو بنایا تو آپ نے ایک دعا مانگی ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا. میرے اللہ ایک خطیب بھیج دیجئے، پیغمبر بھیج دیجئے. اللہ نے دعا کو قبول فرمایا. ایسی ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل کر لی تو دعا مانگی، اللہ میں آپ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھ کو ایسی حکومت عطا فرما نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ مجھ کے بعد کسی کو ملی ہو. اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا. نمبر 2 دوسری یہ دعا فرمائی جب بیت المقدس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرما دیا کہ یا اللہ مجھ کو قوت فیصلہ نصیب فرما. میں ایسے فیصلے کروں کبھی فیصلہ مجھ سے غلط نہ ہو. پھر آپ قرآن کو اٹھائیے. اللہ نے چند واقعات فیصلے کے نقل کیے ہیں قرآن پاک میں. ٹائم نہیں ہے وگرنہ میں مثال کے طور پر 2 واقعے ذکر کرتا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا فیصل پھر دنیا میں کوئی نہیں. یقین جانیے. اور بعض ایسے واقعات ہیں کہ آپ اپنے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام سے بھی آگے نکل رہے ہیں. اگرچہ حضرت داؤد کا مقام زیادہ ہے لیکن آپ کی دعا ہے. تیسری یہ دعا کی یا اللہ بیت المقدس کو میں نے بنا دیا ہے. ابن ماجہ کی روایت درج کر رہا ہوں کہ یا اللہ میں نے بیت المقدس کو بنا دیا ہے، اس میں جو ایک نماز پڑھ لے گا اس پہ گناہ ایسے معاف فرما دے جس طرح کہ بچہ آج ہی ماں کے پیٹ سے نکلا. یہ 3 دعائیں مانگی ہیں. اس حدیث کی آخر میں حضور فرماتے ہیں پہلی 2 دعائیں اللہ نے قبول فرمائی. مجھے اللہ سے کبھی یقین ہے کہ اللہ نے حضرت سلیمان کی تیسری دعا بھی قبول فرما لی ہوگی. تیسری دعا بھی قبول فرما لی ہوگی. مجھے اللہ سے کبھی یقین ہے. پہلی 2 دعائیں کر فرما ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فلسطین ملک شام بیت المقدس کا بڑا مقام ہے. یہ سرزمین انبیاء ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما کر ملک شام میں ہی تشریف لائے. حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت اسحاق کا جو تبلیغ کا مرکز بنا ہے وہ بھی ملک شام میں. حضرت یعقوب کا تبلیغ کا مرکز بنا تو ملک شام. حضرت یوسف علیہ
مصر میں بادشاہ رہے. ان کے بعد جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل جتنی تھی وہ مصر میں آباد تھی، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ نے فرعون کے چنگل سے نکال کر جن کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی بنی اسرائیل تھی، آیا صرف ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی بکتے بکائے آئے تھے. ایک صرف یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آ چکا ہے، بنی اسرائیل 6 لاکھ کے قریب ہو چکی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راتوں رات ان کو لے کر نکلے. فرعون کو پتہ چلا، واقعہ مشہور ہے، دریا آ گیا، آپ نے اپنا عصا مارا، 12 راستے بن گئے. اللہ نے خیر و عافیت کے ساتھ تمام لوگوں کو سمندر سے پار فرما دیا. فرعون اور اس کی ذریت کو ہلاک اور تباہ و برباد ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب قوم عمالقہ سے جہاد کرنا ہے، اور اس قوم نے کہا ہم نے جہاد نہیں کرنا. اللہ پاک نے سزا کے طور پر وادی طیب میں 40 سال ان کو وہاں گھماتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. لے جانے کے بعد حضرت یوشع بن نون یا حضرت شمویل علیہ السلام انہوں نے اس امت کی قیادت فرمائی بنی اسرائیل کی. بخت نصر نے بنی اسرائیل کو تباہ و برباد کر دیا. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ہمیں اب جہاد کرنا ہے، لہذا کوئی آدمی بھیجیے. اللہ پاک نے حضرت طالوت علیہ السلام ان کو پیدا فرمایا اور ان کی قیادت میں ایک جہاد کیا. ان کے مقابلے میں جالوت تھا، تو حضرت طالوت علیہ السلام ان کی قیادت میں ایک جنگ لگی. جب نکلے تھے تو 70,000 کے قریب تھے. آگے ایک نہر آتی تھی، گرمی کا موسم تھا، تو حضرت طالوت نے فرمایا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا. سب نے پانی پیا، 313 لوگ بچ گئے، انہوں نے پانی نہ پیا. جب مقابلہ ہوا تو اللہ پاک نے ان 313 کو کامیاب کیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سرزمین فلسطین یہ انبیاء کی سرزمین ہے. جناب سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام اور جناب مریم علیہ السلام ان کا بھی جو مسکن رہا ہے وہ بیت المقدس رہا ہے، جو کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہے وہ خطیب تھے بیت المقدس میں، مسجد اقصی. حضرت مریم کی جو کفالت کی گئی اور بچپن کی حالت میں حضرت حنا جو حضرت مریم کی والدہ ماجدہ ہیں، انہوں نے جو اپنی بچی کو لے کر آئی ہیں وہ بھی بیت المقدس میں لے کر آئی ہیں، اور بیت المقدس میں ہی حضرت مریم کی کفالت پرورش کی. تو اس اعتبار سے بڑا مقام ہے. جناب نبی علیہ السلام کو امام الانبیاء کا جب لقب ملا اور آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، تو وہ بھی مسجد مسجد اقصی تھی، بیت المقدس. تمام انبیاء سے تعارف ہوا ہے تو بھی مسجد اقصی تھی. حضرت جبرائیل نے اذان دی، حضور نے جماعت کروائی اور انبیاء سے تعارف ہوا تو وہ بھی مسجد اقصی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسجد اقصی کو اللہ پاک نے روحانی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی بہت ساری برکات سے مالا مال کیا. آج بھی مسلمان اس کے دل میں بیت اللہ کی طرح، مسجد نبوی کی طرح بیت المقدس کی تعظیم ہے، توقیر ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا. ہمارا قبلہ اول ہے، اور آج یہودی کہتا ہے کہ اس پر میں قبضہ کروں. یہ سب نقشے بن رہے ہیں میرا بھائی، قیامت کا بالکل قریب. سب سے پہلے میں انبیاء سے آگے چلتا ہوں. جناب سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح فرمایا اور اپنے سپہ سالار جناب سیدنا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو بھیجا. اکیلے مدینہ المنورہ سے نکلے اور ایک ساتھ غلام ہے. بھئی کہاں جا رہے ہو؟ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن پھر ایسا ہی ہوا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس میں آئے تو ان یہودیوں نے اور ان عیسائیوں نے
بیت اللہ کی چابی دے دی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اس طرح کا ایک شخص آئے گا، نام اس کا عمر فاروق ہوگا، مکہ کا رہنے والا ہوگا، مدینہ میں اس کی حکومت ہوگی، اس کے جسم کے اوپر کپڑے اس پر ستارہ پیوند لگے ہوں گے اور خود پیدل چل رہا ہوگا، ایک ہاتھ میں جوتا ہوگا، ایک ہاتھ میں بہار پکڑی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر جب نکلے تو راستے میں ایک کھال آئی تو حضرت عمر نے جوتے اتار لیے اور جوتا پکڑ لیا، اسی حالت میں ہی بیت المقدس میں داخل ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ تو میں جگہ دوڑ کر ہے، کہا حضرت یہودی بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے عیسائی ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ 22 لاکھ مربع میل کا یہ بادشاہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ نہ ہوتا تو میں تجھ کو بتا دیتا، ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عمر کو یہ مقام دیا۔ یہ بڑا جملہ تھا حضرت عمر کا، یقین جانیے ساری عمر کی زندگی کی نیکیاں ایک سائڈ پہ رکھیں اور عمر کا یہ ایک جملہ دنیا جہان کے بادشاہوں کے لیے ہے کہ ہم ذلیل تھے، اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے۔ آج عمر اس عزت کو بھول جائے، کپڑوں میں عزت نہیں ہے، عہدے میں عزت نہیں ہے، عزت ہے تو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں عزت۔ لیکن دنیا نے پھر دیکھا ہے یہ عمر جو ہی بیت المقدس میں داخل ہوا اللہ پاک نے فتح نصیب کی، زمانہ گزر گیا، پھر یہودیوں کا قبضہ ہو گیا، عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، 70,000 مسلمانوں کو شہید کیا، صرف شہید ہی نہیں ان کی اعضاء کاٹے گئے، صرف اعضاء ہی نہیں ان کی عزتوں کو لوٹا گیا عیسائیوں اور یہودیوں نے۔ پھر ایک عرصہ کے بعد اللہ پاک نے پھر بیت المقدس کو اوپر کیا اور اللہ پاک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کیا۔ 1157 عیسوی کے اندر 27 رجب المرجب کو یہ ایک نوجوان اس دنیا سے سر اٹھاتا ہے اور ان عیسائیوں نے چاروں طرف سے بیت المقدس کو گھیرا ہوا ہے اور بڑی جرأت کے ساتھ یہ حملہ تھا۔ اللہ پاک نے پھر سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح نصیب اور سلطان صلاح الدین ایوبی بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا آدمی تھا میرا بھائی۔ مسلمانوں کا قافلہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، عیسائی بادشاہ برنس نے پکڑ لیا، شہید کیا اور مارا۔ اس قافلے میں آواز شروع ہو گئی رونے کی، اچانک جو حملہ ہو گیا۔ برنس کہتا ہے این محمد ادعو ینصرونکم، بلاؤ اپنے پیغمبر کو جو تمہاری مدد کرے۔ تم جو کہتے ہو کہ محمد محمد کا نعرہ لگاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ آواز سلطان صلاح الدین ایوبی کے کان میں پڑی، ایک عیسائی میرے پیغمبر کی عزت کو للکار رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر سونا حرام ہے، بیوی کے پاس جانا حرام ہے، اور اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں مجھے اتنی مہلت دے میں اس گستاخ کو جواب دے سکوں۔ پھر اللہ پاک نے تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ گزرا، اللہ پاک نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یو لینڈ کے اندر 12 بڑے بڑے افسر اور بڑے بڑے بادشاہ بیٹھے، انہوں نے پانی مانگا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے پانی دیا، برنس کو پانی نہیں دیا، فرمایا کہ ہماری اسلام کی روایت ہے جس کو ہم پانی دے دیتے ہیں ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن برنس میں نے تجھے پانی نہیں دے دیا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر تم مجھے للکارا ہوتا تو آج صلاح الدین ایوبی تجھے پانی دے دیتا، تم نے ہمارے پیغمبر کو للکارا۔ تو نے کہا این محمد، کہاں ہے تمہارا پیغمبر؟ ادعو ینصرونکم، وہ تمہاری مدد کرے۔ آج محمد تو نہیں اس کا غلام آ چکا، تلوار لی اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا، فرمایا کہ یا تو اسلام قبول کر لے، اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو پھر تیرا علاج یہی ہے اس کو نہیں قتل کر۔ اللہ اکبر۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت ہے تو رو رہا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ساری زندگی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، روزے بعد میں حج نہیں
شادی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے شہادت نہیں ملی، میں نے بڑی کوششیں کی، بڑی جنگیں لڑی ہیں، میرا بستر تلوار بنتی تھی لیکن مجھ کو موت نہیں، شہادت نہیں ملی، آج میں اس لیے رو رہا ہوں، اور دوسرا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری زندگی نہ مکہ میں جا سکا ہے نہ مدینے میں جا سکا۔ وہ کہا کرتا تھا سلطان صلاح الدین میں کس منہ سے جاؤں جب تک بیت المقدس کو میں فتح نہیں کر لیتا، نہ میں مکہ میں جاؤں گا نہ مدینے میں جاؤں گا۔ ساری زندگی جہاد میں گزری۔ آج مسلمانوں کو ایک ایسے عظیم لیڈر کی ضرورت ہے جو آج جائے فلسطین میں اور جیت اللہ پاک نے ہمیشہ اسلام کی رکھی ہے۔ میرا بھائی یہ یاد رکھنا، بدر ہوا ہے 313 ہے، مقابلے میں بڑا کفر ہے، احد ہوا ہے 1000 مقابلے میں 3000 ہے، حنین ہوا ہے، خیبر ہوا ہے، تبوک ہوا ہے، خندق ہوا ہے، بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں، ایک بھی مارکہ میں آپ نہیں بتا سکتے کہ اسلام ہارا ہو، کفر جیتا ہو۔ ہمیشہ شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، شہادتیں ہماری ہوئی ہے، ہمارے سامنے ہمارے حمزہ کی شہادت رضی اللہ عنہ کی موجود ہے۔ حضرت صہیب کو مارا گیا، حضرت خبیب کو سولی پر لٹکا دیا گیا، بلال کو کوڑے مارے گئے، شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میرا بھائی اسلام جیتا ہے، کفر ہارا ہے۔ اور قیامت کے قریب انشاءاللہ العزیز جب حضرت امام مہدی علیہ الرضوان تشریف لائیں گے اور تمام مسلمان ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، حضرت مہدی علیہ الرضوان کو ملک شام میں دفن کیا جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، مقام لطف پر 40 سال حکومت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، علماء نے لکھا ہے ان 40 سالوں میں حضرت عیسیٰ کی پارلیمنٹ میں چوری کی ایک رپورٹ بھی درج نہیں ہے، ایک چوری، پوری دنیا سے سلیم ختم ہو جائے گا، توڑ دیا جائے گا۔ آج عیسائیوں کا نشان ہے، آپ جمع کا نشان دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پوری دنیا سے خنزیر ختم ہو جائے گا، دنیا میں کے اندر ایک بھی آپ کو سور اور خنزیر نظر نہیں آئے۔ جتنے بھی آج ٹیکس لگے ہوئے ہیں، ہر غریب امیر پر ٹیکس ہے، ختم کیا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت آئے گی، روایات میں آتا ہے میرے پاک پیغمبر نے فرمایا انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا اس کے چھلکے نیچے پوری فیملی والی بیٹھ کر کھانا کھائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب حکومت آئے گی، اس پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں ہوگا، سبھی میرے محمد کے غلام ہوگا، ایک بھی کافر نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب حکومت آئے گی، جہاد ہوگا، یہودیوں کے خلاف، دیوار بھی کہے گی میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرو، درخت بھی کہے گا اسے قتل کرو۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا درخت کے علاوہ ہر درخت کہے گا میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرو۔ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، اللہ پاک نے اسلام کی جیت رکھی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل سے ایک خاتون سے شادی کریں گے، 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تبھی موت آئے گی اور حضور کے روضہ پاک میں آپ کو دفنایا جائے گا۔ آج بھی ایک قبر کی جگہ روایات میں آتا ہے، ملک شام دمشق کے اندر فجر کی نماز کے ٹائم مشرقی مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے 2 فرشتوں کے ذریعے، اور پھر وہاں سے سیڑھی لائی جائے گی، سیڑھی کے ذریعے مسجد کے حال میں انٹر ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام مہدی تکبیر تحریمہ کہنے والے ہوں گے، پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لگیں گے، حضرت مہدی لگیں گے۔ حضرت مہدی کا مقام کم ہے،
حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ ہے، مہدی اس امت کے ولی ہیں اور حضرت عیسیٰ پیغمبر ہیں، حضرت مہدی ادبن کہیں گے جماعت کرائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے کہ نہیں، آج جماعت آپ کروائیں۔ حضرت مہدی کی ابتدا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نے حضرت نماز فجر ادا فرمائیں گے اور نماز فجر سے بعد جو پہلا کام ہوگا وہ جہاد کیا ہوگا؟ آج تو جہاد کا نام لیں تو خیر نہیں ہے، اسی تو اس لیے اس قوم کو ڈرایا گیا، وہ دہشت گرد ہے، جو جہاد کا نام لے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ مرزا قادیانی نے سب سے پہلے انگریز کی کہنے پر جہاد کا انکار کیا تھا، اس نے کہا کہ میں عیسیٰ بن مریم بن کے آ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد جہاد ختم ہوگا، میں عیسیٰ بن کے آ چکا ہوں۔ آج بھی کافر ایک بات سے ڈرتا ہے میرے بھائی، کافر اس مسلمان سے صرف ایک بات سے ڈرتا ہے، اور وہ جہاد ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ جہاد ہے، اور ہمارے کسی بات سے وہ ڈرتا، الٹا ہم اس سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہم خود سے ڈرتے ہیں۔ واہ مسلمان، اگر تو صحابہ جیسا ہو جا، رب کعبہ کی قسم ہے، سارا مکہ ایک سائیڈ پر ہے، 313 ایک سائیڈ پر ہے، رب نے فتح ہے۔ تو آج ہم نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ ہمارے اندر جذبہ جہاد ہے، یہ صرف یہاں میں بیٹھ کر نہیں کہہ رہا، الحمدللہ اللہ پاک نے جذبہ دیا ہے میرا بھائی۔ شہید کا قطرہ بعد میں گرتا، موت نے تمہارے گرانا ہے یار، جہاں مرضی چلے جاؤ، فرمایا کہ تیرا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ پاک صفائی پہلے کر دیتے ہیں، صرف گناہ ہی نہیں پاک ہوتے، رب کریم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی۔ یہ ایسا تھوڑی مسلمان یہ غازی بنے تب بھی فائدہ ہے، شہید بن جائے تو کیا بات ہے۔ ہم اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریں، اتنا تو کر سکتے ہیں، فجر کی نماز میں ہر روز دعا کریں، یا اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما، مسلمانوں کو کامیاب فرما، اور باقی مسلمانوں کو غیرت نصیب فرما اور ان کی مدد کریں۔ میرا بھائی یہ اب حالات یوں سمجھ لیجیے، اب قیامت آپ بالکل قریب آ چکی ہے، یہ بس اب 10 سال کی کھیل ہے بھائی، اور حضرت عیسیٰ حضرت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں، وہ دجال کی فل تیاری کر چکے ہیں، لیکن مسلمان فرمایا کہ اے میرے امتیوں، جب تمہاری موجودی میں وہ جنگ لگ جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا، عیسیٰ علیہ السلام کی پرچم کو تھام لینا، رب کعبہ کی قسم ہے، جو حضرت عیسیٰ اور مہدی کے لشکر میں شریک ہو گیا وہ کنفرم جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ہم جا تو نہیں سکتے لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں، یہ بھی نہیں کر سکتے، ہم دعا کریں، دعا رواجی نہیں میرے بھائی، ہاں یہ رواجی نہیں، رو کے دعا کریں، باقاعدہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں ان کی مدد کے لیے، پھر رو کر دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے یہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، یہ بیت المقدس کی بات ہے میرا بھائی، اگر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تو وہ تو دجال کے لیے اپنا بنا لے گا سب کچھ، لیکن ہم نہیں چاہتے، یہاں آپ چاہتے ہیں کہ اس مسجد کی جگہ مندر بن جائے، چاہتے ہیں چرچ بن جائے، آپ کو جان بھی دینی پڑی، آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، آپ کہیں گے ہمیں قتل کر دو، یہ مسجد ہے تو مسجد ہی رہے گی، اس مسجد کا اس مسجد سے کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا بھائی، وہ تو مسجد اقصی ہے جہاں نبیوں کے قدم لگے ہیں، جہاں نبیوں کی سواری باندھی گئی ہے، جہاں جبرائیل، جہاں نبیوں نے کتابت کی ہے، امامت کی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کفر کو اور کفر کے جتنے بھی اللہ کار ہیں ان کو ذلیل و خوار فرمائے۔ واقع دعوانا